خندق میں ہم بھی تھے، جس حال میں بھی تھے، خیبر میں ہم بھی تھے، خندق میں ہم بھی تھے، لیکن اللہ نے کہا میں عباس کی طرح، بلکہ لفظوں کو بدلوں، میں علی ابن ابی طالب کو ایک ایسی فضیلت دینے والا ہوں کہ روایت کے سہارے بھی اٹھایا نہیں جا سکتا۔ میں کہوں گا پروردگار وہ کیا ہے؟ کہا علی کے حق میں ایک ایسی فضیلت کا اعلان کرنے والا ہوں جو لوگوں کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ میں کہوں گا پروردگار وہ کیا ہے؟ کہا لوگوں کی پیدائش، لوگوں کا پیدا ہونا، زندگی میں جو چاہو کر لو، پیدا ہونا تو تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ کہا جب علی کی ولادت ہو تو کعبے میں نیا گھر بنا کر علی کو خوش آمدید کہوں گا، اور قیامت تک انسان علی ابن ابی طالب کی اس فضیلت کا مقابلہ کر کے دکھائے کہ وہ مولود کعبہ تھے۔ اور کسی ذاکر کا مجھے جملہ یاد آ گیا، اگر کعبے میں کسی کی ولادت نہیں کروا سکتے تو کم سے کم مسجد میں کسی کی ولادت کرا دو۔ جب اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا سوا علی کے، تو نہ علی کا کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ علی کے بیٹے عباس کا کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک سلوات پہ جو محمد والی کیا یہ لوگ حسد کرنے لگے ہیں اس بنا پر کہ ہم نے اپنے کچھ خاص بندوں کو کچھ فضیلتیں دی ہیں؟ اب ہم آج پہچانے، آج کہنا کیا چاہتی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ میں کہوں گا کبھی بھی حسد عام لوگوں سے ہوتا ہی نہیں۔ کسی میں کچھ خاص ہوتا ہے تو حسد ہوتا ہے۔ اب کیا آپ میں سے کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہوگا؟ مجھے یقین ہے 100% نہیں 110% یقین ہے کہ مجھ سے کوئی حسد نہیں کرتا یہاں پر، اس لیے کہ نہ میرے اندر کوئی کمال ہے، نہ میرے اندر کوئی فضیلت ہے، اور نہ کوئی مجھ سے حسد کرے گا، اس لیے کہ حسد ہوتا ہی وہاں پر ہے جہاں سامنے والے کے اندر کوئی کمال ہو۔ بلا وجہ تو کوئی حسد کرتا ہی نہیں۔ سامنے والا کوئی کسی کمال کا مالک ہو تو حسد ہوگا۔ اب اس کو اتارنے کی کوشش کی، اچھا اتارنے کے لفظ سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے وہ کہیں چڑھا ہوا ہے، وہ کہیں اوپر ہے کہ اتارو۔ تو حسد کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کمال ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو پتا ہے، جو جتنا زیادہ با کمال ہوگا حسد اس سے اتنا ہی زیادہ کیا جائے گا۔ تو اگر اس پیرائے میں آل محمد کا کردار دیکھے تو اللہ نے سب سے زیادہ کمال ان کو عطا کیا، تو دنیا میں سب سے زیادہ حسد بھی انہی سے کیا ہے، اور غبطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے جملہ کہا ہے، آپ نے توجہ نہیں کی۔ آل محمد سے غبطہ نہیں کر سکتا کوئی۔ غبطے کی تعریف کیا کی؟ یا تو برابر میں پہنچو یا آگے۔ سب کو پتا ہے، میں کہوں گا آل محمد سے غبطہ کیوں نہیں کرتے؟ جاؤ جا کے غبطہ کرو تو ان کو بھی پتا ہے نہ ان کے برابر میں پہنچ سکتے ہیں، نہ غبطہ ہو سکتا ہے سوائے حسد کے کوئی راستہ نہیں۔ یا ان کے چاہنے والے بنو تو ان کے ذکر سے چہرہ کھل اٹھے، یا حاسد بن جاؤ کہ اپنا ایمان بھی لکڑی کی طرح
جیسے لکڑی میں آگ لگ جاتی ہے اس کو پسند کر دیتی ہے، انسان کا ایمان بھی ویسے ہی رخصت ہو جائے. ایک سلوات پہ محمد والا. تو جو جتنا کمال والا اس سے اتنا ہی زیادہ حسد، اس کو اتنا ہی زیادہ نیچے اتارنا، اس کے پیچھے اتنا ہی زیادہ پڑھنا. لیکن اگر یہ خیال ہو کہ بھائی یہ کچھ ہے ہی نہیں تو وہاں کوئی اس سے حسد نہیں کرتا. حسد ہوتے ہی وہاں جہاں سامنے والے کے اندر کمال ہو، اور جتنا کمال ہوگا اتنا ہی زیادہ حسد کیا جائے گا. اب آپ پہچانے ابلیس نے جناب آدم سے حسد کیوں کیا. آج عالم اسلام میں یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ جناب آدم سے ابلیس نے حسد کیا. میں کہوں تو مسلمانوں یہ کیوں نہیں کہتے کہ ابلیس نے جناب آدم سے غبطہ کیا. ابلیس نے جناب آدم سے غبطہ کیا، وہ بھی خلیفۃ اللہ بن جاتا. تو یہ بات ان کو بھی پتا ہے، جس کا کردار ابلیس جیسا ہو اسے اللہ خلیفہ نہیں بناتا. اور جیسے یہ مسئلہ چھڑتا ہے تو معلوم کیا ہوتا ہے، ابلیسیت کا اعتراض یہ ہوتا ہے، پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، اب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے سامنے جھک جاؤں. یہ بات کہہ کے ابلیس کہنا یہ چاہتا ہے پروردگار میں تو ان سے سینئر ہوں. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ارے میں تو پہلے سے تھا. یہ جو ہمارے یہاں اردو زبان میں بولتے ہیں یہ تو ہمارے سامنے کے پیدا ہیں، یہ ہم کو بتائیں گے دین کیا ہے، یہ ہم کو بتائیں گے شریعت کیا ہے. تو عزیزوں اگر ہمارا یہ مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ ہم کمسن سے دین نہیں سننا چاہتے تو خوب ہوش سے سن لیں، یہ سیرت ابلیس کی ہے. اور یہی اعتراض اس زمانے میں بھی ہوا جب لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا. باپ نے پوچھا کہ بھائی تم کو خلیفہ علی کے ہوتے ہوئے کہا میں سب سے سینئر تھا. اگر تم سینئر تھے تو میں تمہارا باپ ہوں. تو باپ کو چھوڑ کر سینئرٹی میں بیٹے کو کیوں چن لیا گیا. تو مجھے اس کی وضاحت کے لیے دور جانا ہی نہیں پڑا. میں نے کہا یہ سارے حربے آئے ہیں شیطان سے. اللہ نے جناب آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن میں رکھا ہی اسی لیے تاکہ دنیا پہچانتی چلی جائے ابلیسیت کہاں ہے، آدمیت کہاں ہے. ایک سلوات پہ محمد والا.